کیا بات، السلام علیکم. ماشاء اللہ. جی وعلیکم السلام. جی پیر صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی کون صاحب کس ٹاؤن سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حسن بات کر رہا ہوں بولٹن سے. ماشاء اللہ حسن بھائی بولٹن سے. جی کیا کہیے گا سر؟ جی جی میرا پیر صاحب سے سوال ہے، پیر عرفان شاہ صاحب سے، کہ جیسا کہ خلفائے راشدین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو سوال یہی جو امت میں چل رہا ہے، جو ابھی پرابلم چل رہی ہے، میجر پرابلم یہی ہے کہ خلفائے راشدین اور جو ہمارے اہل تشیع ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے 12 امام ہیں، وہ 12 خلیفہ ہیں جیسے کہ انہوں نے فرمایا. سوال میرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ 40 دن یا 2 مہینے پہلے ایک اعلان ہوتا ہے جس کو غدید کا کہتے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. پھر بیعت لی جاتی ہے، ہر مومنہ اور مومن سبھی بیعت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 دن کا قیام اس چوراہے کے اوپر جہاں سے جو لوگ آگے جاتے ہیں ان کو واپس بلایا جاتا ہے، جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا انتظار ہوتا ہے. 3 دن قیام ہوتا ہے جس میں جناب عمر رضی اللہ تعالی سوال کریں نا، سوال کیا آپ کا؟ سوال کریں. سوال میں ادھر ہی آ رہا ہوں، کنکلوژن کی طرف آ رہا ہوں. بخن بخن یا علی کا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ علی آپ کو مبارک ہو، آپ سب مومنوں کے مولا ہیں اور آج سے آپ ہمارے بھی مولا ہیں. سوال یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، یہ آخری مراحل ہیں ان کے، تو وہ ایک جانشین دے کے جا رہے ہیں امت کو جو مولا علی علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی کیا وجہ ہوئی کہ شورا جو جس کی بات چل رہی ہے کہ ان کو، یعنی کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا، حالانکہ حق جو تھا وہ جناب علی. ٹھیک ہے، آپ کا سوال پہنچ گیا، بہت شکریہ. اللہ اکبر. یہ دیکھیں حسن صاحب سوال کر رہے ہیں، جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں، پوری امت مسلمہ حضرت مولا علی شیر خدا کو مولا مانتی ہے، ان سے محبت کرتی ہے. جو کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر یقین کامل رکھتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص حضرت مولا علی شیر خدا کو مولا نہیں مانتا، محبت نہیں کرتا آپ سے، یا خدا نخواستہ معاذ اللہ آپ سے عداوت رکھے، آپ سے بغض رکھے، وہ شخص مومن نہیں ہے، منافق ہے. یہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے، جامع ترمذی شریف موجود ہے، کنا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ. ہم اہل مدینہ یعنی یہ انصار مدینہ کا یہ عمل ہے جو حدیث پاک جامع ترمذی میں موجود ہے کہ ہم مولا علی کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں اور جو ان سے بغض رکھے اسے منافق سمجھتے ہیں. میں ٹی وی پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں یہ بات اعلانیہ کہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک حضرت مولا علی شیر خدا بھی معیار ایمان ہے، اور مولا علی شیر خدا کو مولا مانتے ہیں، آپ سے محبت کو ایمان کی نشانی سمجھتے ہیں، آپ سے بغض کو ہم نفاق کی نشانی سمجھتے ہیں. لیکن میرے بھائی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ فصیح بلکہ افصح رب نے اور کوئی پیدا ہی نہیں کیا. جو الفاظ خلافت کے، امارت کے، امامت کے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ زیادہ واضح لفظوں میں جو کچھ آپ سمجھے ہیں، آپ یہ سمجھے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو اپنے بعد امیر مقرر فرمایا، تو آپ خود ہی بتا دیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام کو امیر مقرر کرتے ہوئے کون سے کلمات مبارکہ تھے جو زیادہ واضح تھے. اللہ کا حبیب جب اللہ کی توحید کو واضح کرتا ہے، اپنی رسالت کو واضح کرتا ہے، حشر کو واضح کرتا ہے، قیامت کو واضح فرماتا ہے، ضروریات دین میں ایک ایک چیز کو 3 مرتبہ دوہرا کے واضح فرماتا ہے، تو ایسے مشترک لفظ کیوں ارشاد فرمائے کہ جس سے محبوب ہونا سمجھ آئے، مولا سے محبوب ہونا سمجھ آئے، محبت سمجھ آئے. امارت کا مطلب اس کو صحابہ کرام علیہم رضوان تک سمجھ نہ آئے اور شورا اس پر فیصلہ کرے، تو آپ خود ہی فرما دیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام جو افصح العرب والعجم ہیں، پوری کائنات میں آپ سے زیادہ فصیح کوئی نہیں، آپ سے زیادہ موزوں کلام فرمانے والا کوئی نہیں. آپ ترجمان ہیں خدا کے، اللہ کے ترجمان ہیں. نبی اللہ کی ترجمانی کرتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے خدا کا. تو اگر اتنا بڑا فیصلہ نص سے کرنا ہوتا
تو نس میں تو کوئی اشکال نہیں ہوتا. نس کا مطلب یہ ہوتا ہے ما سیق الکلام لاجل ہی، جس معنی کی ضرورت ہے اس معنی کے لیے ہی، اسی پر دلالت کرنے کے لیے جو کلام چلائی جائے اس کو نس کہتے ہیں. تو عبارت النس سے ایک مسئلہ بیان کرنے کی اگر ضرورت تھی، اللہ کا حکم ہوتا اور حضور یقیناً عبارت النس سے واضح فرماتے، تو پھر کبھی بھی ایسے الفاظ کریمہ نہ بولے جاتے. یہ حدیث جو من کنت مولا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، اس حدیث کو بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے. یہ مقام حضرت مولا کی عظمت بیان کرنے کا مقام تھا، خلافت کا مقام نہیں تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ یمن میں آپ امیر بنا کے بھیجے گئے تھے، اور وہاں جب آپ تشریف فرما ہوئے تو بعض آپ کے طریقہ کار پر صحابہ کو سوال پیدا ہوا. یہ حدیث پاک جامع ترمذی من کنت مولا کی حدیث جہاں کتاب میں موجود ہے وہاں یہ پوری روایت موجود ہے. جب شکایت نبی کریم علیہ السلام کے سامنے عرض کی گئی تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا پاک کی عظمت کو ظاہر فرمایا اور کہا کہ مجھ سے سوال علی کے بارے میں، علی میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور جس بارے میں تمہیں کلام پیدا ہوا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے کوئی فیصلہ فرمایا تو تمہارا سینہ اس پر کھلا نہیں، تو یاد رکھو علی کا حق ان امور میں اس سے بہت زیادہ ہے جس کے بارے میں علی نے کوئی فیصلہ دیا ہے. لہٰذا تمہیں ان کے بارے میں کبھی بھی یہ نہ سوچنا چاہیے. اور اس بات پر جو بیعت کا بھی آپ نے اشارہ کیا، سب سے پہلے حضرت بریدہ نے کی اور عرض کی کہ محبت علی المرتضیٰ پر یا رسول اللہ ہاتھ نکالیے، میں آپ کے ہاتھ پر محبت علی کی بیعت کرتا ہوں. کی انہوں نے محبت کی بیعت، یہ لفظ وہاں موجود ہے کہ محبت علی پر بیعت کی. یہی بخن بخن کی عبارت ہے. دوسری حدیث کی کتاب میں اس وقت میرے پاس فضائل صحابہ موجود ہے، اس میں یہ من کنت مولا کے ضمن میں یہ لفظ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے موجود ہیں کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ واہ واہ کر کے انہوں نے مبارکباد پیش کی مولا علی شیر خدا کو کہ اے علی، رب تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب نے آپ کی محبت کو ہم سب پر لازم کیا. اس عظیم موقع پر میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں. الحمدللہ چند دن پہلے ہم نے جشن ولایت لیسٹر میں منعقد کر کے اس پوری حدیث پر تبصرہ کیا اور یہ ساری بیعتوں کا بھی ذکر کیا. لیکن بیعت امارت میں اور بیعت محبت میں، بیعت عظمت میں یہ بڑا فرق ہے. بیعت تو خون عثمان کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. بیعت رضوان کا ذکر قرآن میں موجود ہے. حضرت عثمان کے خون کے قصاص کے لیے وہ بیعت 1400 صحابہ سے آپ نے لی، لیکن وہ بیعت جو ہے اس کو بیعت امارت حضرت عثمان کے لیے نہیں. نہ حضرت عثمان کی عظمت اس میں ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ کو رسول اللہ نے اپنا ہاتھ کرا دیا، مگر کبھی اہل سنت نے یہ نہیں کہا کہ جس کے لیے بیعت رضوان ہو گئی، جس کے خون کی قیمت یہ ہے کہ خود رسول خدا بیعت فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خون عثمان کا قصاص لیں گے، تو کیا اس آدمی کو اہل سنت و جماعت نے خلیفہ اول کہا؟ قرآن پاک میں اس بیعت کا ذکر بھی موجود ہے. اس کے باوجود نہیں، تیسرے خلافت شورا نے جیسے فیصلہ کیا اس کے مطابق ہوئی. تو اس لیے اشارتاً نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے بھی عبارت الناس سے نے نہیں فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، یہ لفظ نہیں ارشاد فرمایا، لیکن امامت مسجد کی مصلی پر آپ کو کھڑا کیا اپنی زندگی میں، امیر الحج مقرر کیا اپنی حیات مبارکہ میں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اشارات ارشاد فرمائے. حدیث بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر کے میرے بعد تم ابو بکر کی اقتدا کرنا. یہ باتیں موجود ہیں. اس واسطے عبارت الناس ان کے لیے بھی نہیں بولی. کیوں کہ ایک امیر کے لیے اگر بولتے تو سب کے لیے بولنے پڑتے، اور بغیر بولے کوئی امیر منتخب ہو ہی نہ سکتا. اور میں یہ کہہ چکا ہوں، آپ تو اس مکتبہ فکر کا نام لیا آپ نے، میں نے انہی کے بارے میں آپ سے عرض کیا ہے کہ اگر یہ منصوص من اللہ خلافت و امارت کا تصور ہوتا تو آج کیوں قابل عمل نہیں رہا کہ ایسے ملک میں جہاں پہ 70% اکثریت جو ہے وہ اسی مکتب کی ہے، وہ ووٹ کی طرف کیوں جاتا ہے؟ کم از کم ایک ایگزامپل تو سیٹ کر کے دیتے کہ ہم چونکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں لہٰذا اس عقیدے کی روشنی میں اپنا راہبر ہم مقرر کر رہے ہیں، وہ تو ووٹنگ سے مقرر ہوتا ہے. یہی تو میرا سوال ہے. تو مولا علی شیر خدا کا جو فرمان ہے، میں سمجھتا ہوں اس مکتبہ فکر کے نزدیک بھی
وہ ایک سند ہے، اور میں اصول کافی سے وہ عبارت پیش کر چکا ہوں کہ شورا کا نظام ہی رسول اللہ نے دیا ہے، اور شورا جو فیصلے کرتی ہے اسی کے مطابق میں بھی خلیفہ بنا ہوں، اور جو مولا کی محبت کا مسئلہ ہے اس میں الحمدللہ کسی نے کوئی قضا نہیں کی، سب ادا کر رہے ہیں مولا کی محبت پر۔ آج بھی ہمارا ایمان ہے، اور ہر گلی ہر کوچہ ہم مولا کی محبت کے نعرے بلند کر رہے ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی خارجی ہیں یا نسبی ہیں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، مولا کی محبت سے عاشقان مولا کو وہ کبھی بھی روگردان نہیں کر سکتے، نہ پھیر سکتے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کے مرشد ہیں، وہ ہمارے راہبر ہیں۔ آپ جن کو امام کا لفظ کہتے ہیں ہم بھی ان کو امام مانتے ہیں، قطب الاقطاب مانتے ہیں، ان سب کے نام کا شجرہ پڑھتے ہیں۔ آپ تو شاید مہینوں میں پڑھتے ہیں۔ بخدا ہمارا صوفی، ہر صوفی، طریقت قادریہ، طریقت چشتیہ، طریقت سوروردیہ کا ہر صوفی، ہر سیری کو ان ناموں کا 12 امام کے نام جو قطب الاقطاب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، سب کے نام کا شجرہ پڑھتے ہیں، شجرہ طریقت پڑھتے ہیں۔ جب تک نہیں پڑھتے تب تک اپنے وظائف نہیں مکمل کرتے۔ حضرت امام جعفر صادق مرشد ہیں، سب سلسلوں کے، نقشبندیہ کے بھی مرشد ہیں، یعنی صرف سلسلے کے بھی بات نہیں۔ امام جعفر صادق حضرت محمد بن ابی بکر کے خلیفہ ہیں، حضرت قاسم کے خلیفہ ہیں، قاسم حضرت محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں، سلمان فارسی کے خلیفہ ہیں۔ ہر شجرہ ہمارا اہل بیت کے دروازے تک جاتا ہے، اہل بیت کے دروازے سے جا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے جو سوال کیا ہے، میں نے